بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. رسول اللہ وعلیکم السلام. شرک اور بدعت کے بارے میں تشریح فرمائیے. اچھا معاشرے کے ہاں اچھا سوال کرے. آج کے دور میں جو سو شرک اور بدعت کے تعلق سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے. جیسا کہ درگاہوں کو جاتے، زیارت کرنے جاتے، ختم بوسی کرتے، تو جس کو جیسا سمجھ میں آ رہا شرک کر دیے، بدعت کر دیے بول کے بول دے رہے. غلط ہے یہ بات. بزرگان دین کے قدم چومنا ایک ادب کے دائرے میں ہے. وہ ادب اور پیار محبت کے بارے میں ہو. بے شک کوئی شرک بدعت نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو دن بھر میں انسان کئی شرک بدعت کرتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا شرک بدعت کیا ہے. بزرگوں سے ادب سے ملنا شرک، اور مزاروں پہ جا کے جھک جانا شرک، یہ نہیں ہو سکتا. شرک نہیں بولتے اس کو. یہ تعظیم ہے. یہ اولیاء کرام کی تعظیم کرنا ہے بے یہ. شک. ہاں ہاں اور بہت سے مسلمانوں کو نماز تو 5 وقت پڑھ لیتے. جب نماز پڑھتے ہیں لوگ تو شرک کر کے جا کے نماز پڑھتے. کئی بار شرک کرتے ہیں جی ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ شرک کیسا ہوا، کہاں ہوا. جیسا کہ ہمارے بزرگان نے بتایا ہم کو، توحید کس کو بولتے ہیں، اولیاء کرام اس پہ عمل کرے اور ہم کو تعلیمات میں توحید کیا چیز ہے بتائے. اب جیسا کہ شرک ہے، 3 شرک ہوتے ہیں. پہلا شرک ہے جو اسلام کا انکار کرتے منکر لوگ، وہ ہے جا کے بت پرستی. ایسا ہاتھ جوڑ کے کسی کو بھی جو بھی نام لے کے پوجا کرتے، تو وہ شرک جلی ہے. جیسا مندروں میں جا کے کرتے، وہ تو کھلے عام کرتے، سبحان اللہ. وہ شرک جلی ہے. وہ اس کو تو ہر کوئی دیکھتے. ہر مسلمان تو وہاں نہیں جاتا، سوچتا بھی نہیں کرنے. اب مسلمانوں سے 2 شرک اور ہوتے. 2 شرک چھپے ہوئے شرک ہوتے. ایک ہوتا ہے شرک خفی. شرک خفی یہ ہے جیسا کہ میں کاروبار کرنے گیا، دکان کو گیا میں کام کرنے، تو اپنے جیب میں رکھ کے پیسے گیا، خرچہ کرا دکان پہ. کچھ جو بھی کام تھا میرا اپنے پیسوں سے کرا. دکان پہ کام نہیں آیا، آج بالکل کام نہیں آیا. صبح سے شام تک کام نہیں چلا. تو گھر کو آ کے میں 1-2-3 کے سامنے اگر بول دیا، ارے آج کا دن کیسا ہو گزرا، دیکھو آج تو 1 روپے کا بھی کاروبار نہیں ہوا میرا. جو بولے تھے آپس میں، دیکھو اکثر لوگ لاکھوں کا کاروبار کر کے بھی ناشکرانہ کرتے اللہ کا، کچھ بھی نہیں ملا بولتے. وہ تو کھلے عام شرک کر رہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو. بے شک بے شک. اور ایک میڈیم کلاس کا آدمی، غریب آدمی، مسلمانوں کے بارے میں بولا جو ایسا بھی شرک کرتا، شرک خفی، اس کو پتہ نہیں ہے شرک خفی ہو رہا اس سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات چلا رہا، پوری زمین پہ جتنے مخلوقات ہیں سب کو رزق دے رہا. بے شک. کوئی مخلوق یہ نہیں بولی یا اللہ کیوں نہیں دیا میرے کو. چمٹی ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، ہر وہ چرند پرند نباتات حیوانات سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا. وہ لوگ نہیں بول رہے اللہ سے کیوں نہیں دیا. اور انسان ناشکرا ہے جو سب کے سامنے بول دیتا ہے کہ آج میں کچھ نہیں ملا، تو شرک خفی ہو گیا. اگر 2-3 کے بھی سامنے بول دیا شرک خفی ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر ایمان میں داخل ہو جاتا. کچھ عرصہ گزر گیا، پھر ایک آدمی ہے پھر کاروبار کرنے گیا، پھر بیٹھا دکان پہ جیب میں رکھ کے پیسے گیا، پھر کاروبار کرنے بیٹھا، صبح سے شام تک گراہک نہیں آیا، 1 روپے کا بھی گراہک نہیں ہوا. پھر گھر کو آ گیا خالی ہاتھ. کبھی کبھی ایسا ہوتا کاروبار میں، نہیں ہوتا ہمیشہ ہوتا، ہزاروں کا لاکھوں کا. جب نہیں بولتا آگے آگے، جب نہیں ہوتا تو انہیں لوگوں کو ہی بولتا نہیں چلا. اور جب بالکل نہیں چلا تو اگر نہیں بول سکا کسی تو دل میں سوچ لیتا. ہاں خالی تصور کے اپنے قلب میں سوچتا کہ ارے کیا بولنا، دن بھر میں ہی جا کے بیٹھا کاروبار کرنے، کام ہی نہیں ہوا. یہ دل میں سوچنا بھی اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. اس کو شرک مخفی بولتے. چھپا ہوا شرک چھوٹا تھا، خشخش کے دانے کے برابر کا شرک ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ شرک ہو رہا تو دوبارہ سوچتا بھی نہیں، کل کے بارے میں بھی نہیں سوچتا کہ کل گھر کیسا چلے گا میرا، کل کیا کھاؤں گا میں. اگر یہ سن کے عمل کر لیا کوئی بندہ، اولیاء کرام کی تعلیمات پہ اگر عمل کر لیا تو اس سے شرک مخفی شرک بھی نہیں ہوتا.
بے شک سبحان اللہ. ہاں تو نمازاں تو برابر پڑھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، خیرات کرتے، مگر یہ بھی سوچ ایسا کرتے شرک. تو میں ان کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، ان کی کیا ہم تمام کی اصلاح ہو جانا ہے اس میں. اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ جو بھی دے رہا اس پہ شکر ادا کرنا، بے شک بے شک. اور کل کا نہیں سوچنا کہ اللہ کیسا دیں گا، کیسا کھاؤں گا، کیسا پال لوں گا. اللہ دینے والا اور دیتے رہے گا. بے شک بے شک. انسان کا رزق اس کو ڈھونڈتا ہے، ایک تو موت ڈھونڈتی رہتی ہے اس کو، ایک رزق بے شک اس کے پاس کو، تو بندے کے پاس خود رزق چلتے ہوئے آتا. بے تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کل کا کیسا چلے گا، میرا پرسوں کا کیسا چلے گا. مہینے میرے کا 2 مہینے کا 6 مہینے کا غلہ لا کے رکھ لیتے، جیسا کہ ملنے والا نہیں ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بے شک. روز کا روز اللہ دینے والا ہے. چونٹی کو دے رہا، پتھر میں کیڑا ہوتا، پتھر کے اندر اس کو رزق پہنچ رہا، آگ میں کیڑا ہوتا اس کو تک رزق مل رہا. صفی اورنگ آبادی کا ایک شعر ہے، کسی کا رزق رک سکتا نہیں، خلاق اکبر سے صفی غذا ملتی ہے پتھر کے کیڑے کو پتھر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتھر میں بھی کیڑا رہتا، پتھر پھوڑے تو اس میں سے مینڈک جیسا کیڑا، تو اس کو بھی انہیں پانی میں رہتا، پتھر میں پانی میں بٹھا رہتا. تو اللہ تعالیٰ رازق و رحیم ہے. ہمارے کو کل کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے کہ رزق کیسا دیں گا. روزگار ہے، رزق ہے، تجارت ہے، سب میں اللہ برکت دیتا. اس کو اس کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو کثرت سے. بے شک. تم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے یہاں زمین پہ، آسمانوں پہ، اللہ تمہارا ذکر کریں گا فرشتوں کے سامنے. بے شک بے شک. بہرحال اس پہ عمل کرنا چاہیے تم لوگوں کو. اور کچھ تم کچھ جی حضرت کے یہ اہل بیت ہم اہل بیت اطہار کی تعظیم کیسے کرنا چاہیے؟ اچھا ہاں اہل بیت کے بھی سوال اچھا ہے. اہل بیت اطہار کی تعظیم اس طرح کرنا چاہیے، وہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت سرکار کی آل کو چاہنا بھی ایمان کا حصہ ہے. جیسا کہ پنجتن پاک کو چاہ لیے پھر ان کی اولاد کو نہیں چاہ رہے، یہ بھی غلط ہے. ان کی اولاد کو بھی چاہنا ہے. قیامت تک اللہ تعالیٰ وعدہ کرا ہے، اے حبیب آپ کی آل کو میں قیامت تک قائم اور دائم رکھوں گا. اور اللہ تعالیٰ سرکار کی آل کو قیامت تک قائم اور دائم رکھوں گا. اس درمیان میں قیامت تک کئی خاندان قبیلے آئیں گے دنیا میں اور چلے جائیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. کئی خاندان قبیلے آئیں گے اور چلے جائیں گے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگ آئے تھے. مگر سرکار کی آل کو اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھنے والا ہے. تو اس لیے سرکار کی آل جہاں جہاں ہے، جو حالت میں ہے، ان کی تعظیم ضروری ہے، لازم ہے. اور ان سے محبت کرنا سرکار کی آل سے عین ایمان ہے، ایمان کا جز ہے. اگر نمازاں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، سرکار کی آل کو نہیں چاہ رہے ہیں، تو پھر ایمان نامکمل ہے. لوگ تو تقریروں میں کرتے ایسا ہے ویسا ہے، سرکار کی آل کو چاہو، پھر سرکار کی آل جب ملتی تو ان کی تعظیم نہیں کرتے، اٹھ کے نہیں ملتے. تو یہ بھی بید بھی ہے، یہ بھی بید بھی ہے. تو ان لوگوں کو بھی تعظیم کرنا چاہیے. اس میں شان گھٹتی نہیں، بڑھ جاتی شان. شہزاد کی تعظیم کرنا سامنے والے کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا، کم نہیں ہوتی. نہیں میں تو عالم ہوں، میں تو فاضل ہوں، میں تو کامل ہوں، میں تو مفتی ہوں، بلکہ لوگ ایسا سمجھ لیتے. وہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر تعظیم اپنی جگہ. تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ سرکار کی آل کی تعظیم کرنا. تو نماز بھی قبول ہے، ذکر بھی قبول ہے. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا یا اللہ. جس پر تو انعام کیا یا اللہ ان کے راستے پر چلا. جن پر تیرا غضب ہوا یا اللہ ان کے راستے پر ہرگز مت چلا ہم کو. ہمارے کو ہمیشہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر مالک. اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں قائم اور دائم رکھ مالک. نمازی بنا دے، ہم کو ایمان والا بنا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائی حدیثوں پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حضور غوث پاک سرکار کے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سید شاہ جلال الدین جمال البر اشرف بانی ثانی سرکار کی تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. نیک ہدایت دے مالک. جو یہاں پر حاضر ہیں مالک ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر. جو مقاصد لے کے آئے ان کے بھی مقاصد کو پورا کر. اور جو غیر حاضر ہیں مریدین متقدین
ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر دے مالک، ہمارے خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما، ہماری اس دعا کو قبول اور مقبول فرما بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت قبلہ بہت پیارے انداز میں آپ اس کا تشریح کریں، اللہ سلامت رکھے، اور ایسی آپ سوالوں کے جوابوں میں تشریح کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے، ضرور ماجد اللہ سرکار کے صدقے بہت شاندار انداز میں بیان فرمایا آپ۔ انشاءاللہ ضرور ضرور، اللہ تم لوگوں کو بھی ہدایت دے، آمین۔ آمین۔